بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کالج روڈ کا وزٹ کریں گے، شاہدرہ میں شاہ خالد ٹاؤن کالج روڈ۔ بہت سارے میسیجز کیریز کمنٹس آ رہے تھے کہ سجاد بھائی کالج روڈ کا وزٹ کریں، شاید آپ کی آواز ہماری حکومت کے کانوں تک پہنچ سکے۔ آج کالج روڈ کا وزٹ کریں گے تو میرے ساتھ بڑے اب آ رہے ہیں، کالج روڈ کی طرف چلتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ کیا پرابلمس ہیں، کن چیزوں کو یہاں پہ بیٹر ہونا چاہیے۔ کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا میں، آپ میری آواز بن کر اتریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں میرے ساتھ کالج روڈ کی طرف۔ یہ سامنے ہے کالج روڈ، یہ ہے کہاں پہ؟ میں ابھی آیا ہوں اس طرف سے، یعنی کہ امامیہ کالونی فلائی اوور جو بند رہا ہے اس کو کراس کر کے اب جب سیدھا آئیں گے کالا شاہ کاکو کی طرف تو راستے میں آپ ہی کے ہاتھ میں کالج روڈ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہاں کے بہت میسیجز مجھے آ رہے ہیں، تو آج فائنلی میں یہاں پہ موجود ہوں۔ وزٹ کرتے ہیں، چلتے ہیں اندر۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اب تک اس روڈ کو نہیں بنایا جا رہا۔ میں سب سے پہلے تو ذمہ دار ٹھہراؤں گا اپنے گورنمنٹ کو، اس کے بعد ہمارے ایم این اے ایم پی ایز، ڈیفینیٹلی وہ گورنمنٹ ہی ہیں، کیونکہ ہم ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ایریاز میں ہونے والی پرابلمس کو ریزولو بھی کیا جا سکے۔ ایک بڑی ریزن یہ ہے، ایک کامن سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو کام کروائے گا اس کو ووٹ دیں گے۔ تو دیکھ لیجئے کہ آپ کے حلقہ میں جس روڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے کالج روڈ، اس پر اس ٹائم کام کی سچویشن کیا ہے، روڈ کی سچویشن کیا ہے۔ ٹوٹی ہوئی یہ روڈ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے چل کر میں مزید دکھاتا ہوں۔ گلا میرا کچھ خراب ہے، آپ کو آواز سے لگ بھی رہا ہوگا۔ کوشش کروں گا بولنے کی، دکھانے کی، سمجھانے کی، گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنے کی۔ تو آواز میری اگر خراب بدی فیل ہو تو برداشت کر لیجئے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کالج روڈ کا یہ حال ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ایم این اے، ہمارے ایم پی ایز کہاں ہوتے ہیں، ہمارے چیئرمین، ہمارے کونسلرز، یہ ذمہ دار ہیں اس علاقے کے اس حالت کے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کا ایریا ہے، کس کے پاس آتا ہے، جس بھی کسی کے پاس آتا ہے ان کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی عوام کو کیا تحفہ دے رہے ہیں۔ ایک روڈ تک نہیں بنا کے دے سکتے، آدھی روڈ آگے بنی ہوئی ہے، آگے سے اب میں آپ کو وہاں تک لے کے جاؤں گا، بلکہ وہاں سے یو ٹرن لے لوں گا میں، کہ اس روڈ کو بنانا کس نے ہے۔ میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں نا، میں آواز ہی بلند کر سکتا ہوں۔ میری عوام آپ سب کے ساتھ کی وجہ سے مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میری آواز حکام بالا تک پہنچے گی، شاید کچھ سنا جائے۔ اسی نظریے کے تحت یہی سوچ لے کر میں یہاں پہ حاضر ہوں۔ سی ایم صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ خود اس کو ملاحظہ کیجئے، اس روڈ کے حالات کیا ہیں۔ جناب والا، جہاں پہ آپ نے پورے لاہور کے اندر اتنے میگا پروجیکٹ سٹارٹ کر رکھے ہیں، ایک چھوٹی سی یہ روڈ ہے، اس ایک نظر اپنی اس روڈ پر بھی ڈال لیجئے۔ اپنی عوام سے یہ لازمی کہنا چاہوں گا میں، آپ جب ووٹ کاسٹ کرتے ہو نا تو خدا را پہلے دیکھ لیں کہ جو سامنے کھڑا ہے جس کو آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں، کیا وہ آپ کی پرابلم سنے گا؟ اب تک کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، ٹوٹی پھوٹی گندی اور کھڈوں والی روڈ ہے جو آپ کو تحفہ تن پیش کی گئی ہے۔ اب آئندہ الیکشن میں آپ لازمی اس چیز کو دیکھیے گا کہ جس کو آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں وہ سامنے کیا آپ کے کام آ سکے گا، کیا وہ کسی غریب کی آواز کو سن سکے گا، کیا وہ اپنے غمنڈ، غرور اور تکبر میں اپنے دروازے غریبوں کے لیے بند تو نہیں کر دے گا۔ ووٹ دینے سے پہلے لازمی سوچئے گا کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں، کیا میں اس کے پاس اپنی فریاد لے کر جاؤں تو یہ انسان میرے کام آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کہ جب ووٹ لینے ہوتے ہیں نا تو گھروں تک چلے جاتے ہیں لیڈرز، گھر کے دروازے نوک کرنا، کوئی بیمار ہے تو بیمار پرسی کرنا، کسی کی ڈیتھ ہوگی تو جنازوں پر چلے جانا، فاتحہ پر چلے جانا۔ یہی لوگ جب ووٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد تو کون تو میں کون، میں تو جانتا ہی نہیں آپ کون ہو بھائی، پھر پورا سال نظر نہیں آتے۔ جیسے برسات میں مینڈک باہر نکلتے ہیں نا، برسات میں ان کا سیزن ہوتا ہے، وہ باہر نکلتے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں روڈ کے، مجھے خود یقین کریں شرمندگی فیل ہو رہی ہے۔ میں یہاں سے ہی ریٹرن ہو رہا ہوں، واپس جا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں اس روڈ کے کیا حالات۔ تو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے لیڈرز کا یہی حال ہے کہ جب ووٹ لینا ہے نا
تو بھئی پھر بس نکلنا ہے انہوں نے، اور جب ووٹ لے لیے، الیکشنز ختم، پھر کوئی پتہ نہیں تم کون ہو میں کون ہوں، پھر پورے گھمنڈ کے ساتھ ایک ایسی کرسی پر بیٹھ جانا ہے کہ سمجھتے ہیں شاید بعض اللہ خدا ہم ہی ہیں۔ نہیں یار، آپ کو خدا نے ڈیل دے رکھی ہے، اگر آپ کو خدا نے چن لیا ہے نا، تو آپ کو اس جو ڈیزگنیشن دیا گیا ہے اس کے ریت، اس کے بابت، اس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ لہٰذا خیال رہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے نا، تو خدمت خلق کیجئے۔ میری یہ سجیشن اور ریکویسٹ ہے کہ اللہ نے اگر آپ اس قابل بنایا ہے نا، تو یقین کریں دوسروں کے کام آئیں۔ میں یہاں پہ آیا ہوں نا، کس لیے یہاں پہ آیا ہوں؟ کیا مجھے کس نے پیسے دیے؟ کیا میں پیسے لے کر وزٹ کرتا ہوں؟ میں اپنی بائک لے کے، اپنا پیٹرول یوز کر کے، اپنا ٹائم نکال کے اور ٹینشن کے ساتھ کہ مجھے یار جانا ہے یہ کام کرنا، میں آیا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے صلہ اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ مجھے آپ سب کی محبتیں چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے، یہ میرا سب کچھ ہے۔ آپ کا ساتھ چاہیے۔ انسان زندگی میں آتا ہے نا، تو یہی ہے کہ یار یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میرا خیال رکھتا ہے، بس یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کا نام زندہ رہے، آپ کی پہچان زندہ رہے، اچھے لفظوں میں کوئی یاد کرے، یہ سب سے بڑھ کر یار ایک انعام ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے ایریاز میں جو بھی یہ فلاحی کام بھی ہے یار، یہ لازمی کریں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ ایم این اے، ایم پی ایس، چیئرمین، کونسلرز، ناظم، نائب ناظمین، جو بھی سارے عہدے بنتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں، کام کیا کریں۔ سی ایم صاحب سے ریکویسٹ ہے، خدا را جناب دیکھ لیجئے، ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں، ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو باقی عوام کو آنکھیں کھولنی ہوں گی، عوام کو تھوڑا سوچنا ہوگا، عوام کو کسی ایسے کو چننا ہوگا کہ جو آپ کے لیے آپ کے دروازے بند نہ کریں۔ مجھے سب سے زیادہ فیل پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں بھی بہنوں والا ہوں الحمدللہ، کہ جب میری بہنیں یہاں سے، جب مائیں یہاں سے گزرتی ہوں گی، جب یہاں بارش ہوتی ہوگی، تو یہاں پہ کیا حالات ہوتے ہوں گے، وہ کیسے گزر کر جایا کرتی ہوں گی۔ چلو بوائز ہیں، وہ جیسے تیسے بھی کر کے بائک شائکلی ادھر ادھر سے ہو کے نکل گئے، لڑکی لڑکی ہی ہوتی ہے یار، کم از کم ان کا یہ احساس کر لیں۔ ہم سب کی مائیں بہنیں گھروں میں موجود ہیں الحمدللہ، ہمیں خیال یہ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے ہی کم از کم ایک عورت ذات کے لیے کہ ان جگہوں کو، ان روڈز کو سیکیور کر دیں، بیٹر کر دیں، بہتر کر دیں، تاکہ وہ آرام سے یہاں سے گزر تو سکیں۔ اسٹوڈنٹس ہیں، کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، اسکولز میں جاتی ہیں، تو یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ تو حضور والا میں سی ایم صاحب آپ کی خدمت میں مزید اگین ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس روڈ کو اور اس جگہ کو آپ اگنور نہ کیجیے گا۔ یہاں کے حکمران، یہ اس علاقے کے ایم این اے، ایم پی ایز اور جتنے بھی سارے معززین ہیں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اللہ نے اگر آپ کو اقتدار دیا تو سب سے پہلے یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں واپس مین روڈ پہ آ چکا ہوں۔ مجھے پورے پاکستان سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، سجاد بھائی ہمارا علاقہ وزٹ کریں، یہاں پرابلمز ہیں، یہاں یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، یہاں یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اکیلی جان کہاں کہاں جا سکتا ہوں، تو میں نے ایک نمبر اپنا واٹس ایپ دیا تھا کہ آپ اس نمبر پہ اپنے علاقے کی ویڈیو ریکارڈ کر کے شیئر کر دیں، میں اس کو انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، نمبر نوٹ کر لیجئے، میں انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کروں گا۔ آپ خود بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں بول سکتے تو آپ جسٹ ویڈیو ریکارڈ کر لیں، میں اس میں ایڈیٹنگ کر لوں گا، اپلوڈ کر دوں گا۔ اور آج کا یہ ولاگ کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ مجھے سپورٹ کرنے کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔